السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی غور طلب آیت پر بات کر رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت 72۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہم ایک تفسیر، راز کا افشا، قتل اور خدا کا انصاف کے کچھ اہم نکات بھی دیکھیں گے۔ بالکل، موضوع ہے بنی اسرائیل کے دور کا ایک قتل کا واقعہ، پھر کیسے سب ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان کہ جو چھپا ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ جی ہاں، مقصد یہی ہے کہ اس چھوٹی سی آیت میں جو گہرے معنی پوشیدہ ہیں ان کو یعنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ آیت کہتی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ یہاں یہ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا جو ہے نا، یہ بڑا کلیدی لفظ ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ٹھیک سے اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی، ہر گروہ وہ ذمہ داری دوسرے پر ڈال رہا تھا۔ تفسیر بھی یہی کہتی ہے کہ اس قصہ کو تم میں سے ایک دوسرے کے سر دھرتا تھا اور خود اپنے کو بری کرتا تھا۔ یعنی بلیم گیم جسے کہتے ہیں۔ بالکل وہی، اور یہ صرف اس واقعے کی بات نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں انسانی فطرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے، خاص طور پر کوئی جرم، تو فوراً خود کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جی بالکل، الزام دوسرے پر ڈال دو۔ یہ ایک طرح کی آپ سمجھے فطری دفاعی حکمت عملی بن جاتی ہے اکثر لوگوں کی۔ یہ تو واقعی دلچسپ نقطہ ہے کہ تفسیر اسے ایک عمومی انسانی کمزوری کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے۔ اچھا، پھر آیت کا اگلا حصہ آتا ہے واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون۔ جی، اور اللہ وہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا پھر اس خاص واقعے کے حوالے سے؟ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو تفسیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ جو قتل اور الزام تراشی کا معاملہ ہے نا، یہ اصل میں گائے ذبح کرنے کے حکم سے پہلے ہوا تھا۔ اچھا، حالانکہ قرآن میں ذکر بعد میں ہے۔ جی، ذکر بعد میں ہے لیکن واقعہ پہلے کا ہے، تو یہ گویا اس پورے قصے کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ لفظ مخرجن کا استعمال ہے۔ مخرجن یعنی نکالنے والا یا ظاہر کرنے والا؟ بالکل، تفسیر اس کی گرامر پر خاص توجہ دلاتی ہے۔ یہ عربی میں اسم و فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل اکثر مستقبل میں ہونے والے کام یا حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا کہ اللہ ظاہر کرے گا، بلکہ یہ ایسا تھا کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا، مطلب یہ ہونا طے تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف امکان نہیں بتا رہا، یہ اللہ کے علم اور اس کے آپ کہیں اٹل منصوبے کو ظاہر کر رہا ہے۔ گویا اللہ پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ راز کھلے گا ہی کھلے گا، یہ مستقبل میں ہونا طے تھا۔ واہ، گرامر سے اتنا گہرا مطلب نکل رہا ہے۔ جی ہاں، تفسیر میں ایک مثال بھی دی گئی ہے، وَبَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ عربی قواعد کیسے معنی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو مخرجن کا مطلب ہوا کہ اللہ کا یہ ارادہ، یہ منصوبہ تھا کہ وہ اسے کھول کر رہے گا۔ اور وہ کیا چھپا رہے تھے؟ یہ ما کنتم تکتمون سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کے مطابق یہ سیدھا سیدھا اشارہ ہے قاتل کے اپنے جرم کو چھپانے کی طرف۔ جو اصل مجرم تھا وہ اپنی شناخت، اپنا فعل وہ چھپا رہا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ یہ صرف ایک پرانا قصہ تو نہیں لگتا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بڑا اصول بیان ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ آیت صرف ایک واقعہ نہیں سنا رہی، یہ ایک بنیادی اصول قائم کر رہی ہے کہ سچائی، خاص طور پر جب معاملہ قتل جیسے سنگین جرم کا ہو، نا انصافی کا ہو، وہ آخر کار اللہ کی مرضی سے، اس کے پلان کے مطابق سامنے آ کر رہتی ہے، چاہے انسان جتنی مرضی کوشش کر لے چھپانے کی۔ بالکل، انسان وقتی طور پر پردہ ڈال سکتا ہے، وہ حقائق کو موڑ سکتا ہے، لیکن حتمی انکشاف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس کے علم کامل اور قدرت کا اظہار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت ایک طرف انسانی کمزوری دکھا رہی ہے، الزام تراشی، سچ چھپانا، اور دوسری طرف خدا کی طاقت یعنی پوشیدہ کو جاننا اور اسے وقت پر ظاہر کر دینا،
خاص طور پر انصاف کے معاملے میں۔ جی بالکل صحیح، یہ ایک زبردست موازنہ ہے۔ اور یہ مخرجون والی بات کہ یہ طے شدہ تھا، یہ تو بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ جی ہوں، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے، احتساب کے بارے میں، رازوں کی نوعیت کے بارے میں۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے برے اعمال، خاص طور پر بڑے جرائم، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا واقعی کوئی ایسی بالا طاقت یا اصول ہے جو آخرکار سچ کو سامنے لا کر رہتا ہے؟ یہ آیت تو کہتی ہے کہ ہاں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف اس تاریخی واقعے تک محدود ہے یا یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں؟ یعنی کیا انصاف اور سچائی کا سامنے آنا وہ ناگزیر ہے، چاہے وقت لگے؟ بالکل۔ کیا یہ واقعی ناگزیر ہے؟ یہ وہ گہری سوچ ہے جو یہ آیت ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔